الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ خلق السماوات والارض، جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، وجعل الظلمات والنور، اور روشنی بنائی اور اندھیرے تخلیق فرمائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قدرت کاملہ رکھتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے کی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تخلیقات کو روشنی بھی عطا کی ہے اور اندھیرے بھی عطا کی ہیں۔ تو ہر قسم کی روشنی کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور ہر قسم کے اندھیروں کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی لیے تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہیں۔ یعنی ایک اصول اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا۔ ویسے تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی فعل اس کے ساتھ منسوب نہ بھی ہو تب بھی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور کوئی ذات تعریفات کا مستحق ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں جہاں یہ فرمایا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ان تمام جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کسی نہ کسی شان کا لازمی اظہار فرمایا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ چونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ چونکہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے۔ تو اتنا شاندار خالق ہی تمام تعریفات کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دوسرا کیفیت یہ ہے کہ جب مخلوق کی تعریف کی جائے تو مخلوق کی تعریف دراصل خالق کی ہی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ ڈائس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر کوئی اس ڈائس کی تعریف کرے تو در حقیقت اس ڈائس کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس ڈائس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو اگر کوئی زمین اور آسمان کی کسی بھی ذرے کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، چونکہ اس کو اتنا خوبصورت بنایا کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ظاہری احوال سے بھی باخبر ہے اور تمہاری باطنی کیفیات کو بھی وہ جانتا ہے۔ جو ظاہر ہے وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جو باطن ہے وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو، خواہ چھپ کر کرو یا ظاہراً کرو، لوگوں کے سامنے کرو یا لوگوں سے چھپ کر کرو، اللہ سے کوئی فعل پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے، ایک ایسا مراقبہ ہے کہ اگر اس مراقبے میں بندے کو پختگی حاصل ہو جائے نا تو اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، اور ظاہر و باطن نیک ہو جاتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آتا۔ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کی طرف جانا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی اس بندے کے دل میں نہیں آتا، چونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے دل کی جو کیفیت ہے سامنے والا تو نہیں جانتا، لیکن میرا رب میری نیت کو بھی جانتا ہے، میرے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر کوئی نیک عمل بھی کرے گا تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ریاکاری کا عنصر شامل ہو گیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میری ساری کی ساری عبادت رائیگاں چلی جائے گی، ساری کی ساری محنت برباد ہو جائے گی، اور وہ عبادتیں جو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ ہوں ان میں کہیں بھی رتی برابر بھی اگر ریاکاری کا عنصر شامل ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادات قبول ہونے والی نہیں ہیں۔
ہم یہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادتوں کا ڈھیر لگا دیا، ہم نے بہت نوافل پڑھ لیے، ہم نے بہت تلاوت کر لی، ہم نے بہت تسبیحات پڑھ لی ہیں، ہم نے بہت زیادہ تراویح بھی پڑھ لی ہیں، وہ بہت روزے بھی رکھ لی ہیں۔ اپنے تئیں ہم یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں روزے کو چھوڑ کر، روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں اس میں ہم یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے عبادتوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا عنصر اگر شامل ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو سبحان اللہ بولیں گے، لوگ بولیں گے تو ماشاءاللہ، لوگ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ کہیں گے، لوگ مجھے متقی و پرہیزگار سمجھیں گے، لوگ میرے متعلق اچھا گمان رکھنا شروع کر دیں گے، لوگ مجھے نیک سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادتیں محض اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ اب جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے لیے کی تھی جا کے اس سے اجر لو، ہمارے لیے کی ہوتی تو ہماری بارگاہ سے اجر ملتا۔ تو یہ انتہائی اہم کیفیت ہے کہ ہم جب بھی عبادات کریں تو اس میں دو چیزیں کم سے کم خیال کریں اپنے تئیں، اپنی کوشش کی تحت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں خالصتاً محض صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے عبادت کرنی تو ہم کر رہے ہیں، ایک تو یہ کیے۔ دوسرا یہ کریں کہ نیکی اگر اللہ کے فضل سے کر لی ہے نا تو نیکی کو بچا کر رکھیں، نیکی کو محفوظ کریں، نیکی کو سیکیور کریں۔ آپ نے نیکی کر لی لیکن اگر نیکی کو محفوظ نہیں کرا تو بھی آپ خسارے میں ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک بالٹی لی ہے پانی بھرنے کے لیے اور اس بالٹی میں چھید ہیں، سوراخ ہیں، اب یہ بتائیے کہ کیا اس بالٹی کے اندر پانی محفوظ رہے گا؟ آپ بڑی مشکل سے نل سے بھر کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جانے کی کوشش کریں گے اور کیا ہوگا؟ وہ ساری محنت رائے گا چلی جائے گی اور ان سوراخوں سے وہ سارا پانی باہر نکل کر بہہ جائے گا۔ بالکل اسی طریق سے ایک طرف ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اللہ کی نافرمانی والے کام بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ کیا گناہ نیکیوں کو ختم کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے نیکی کری تھی جبھی تو کھائے گی نا۔ کیا فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب آگ میں لکڑی ڈالی جائے تو لکڑی بچتی ہے؟ اس کا مطلب اگر آپ کے دل میں حسد ہے کسی کے لیے تو پھر آپ کی نیکیاں بھی محفوظ، اس حسد کی آگ میں اور کچھ جلا ہو یا نہ جلا ہو آپ کی نیکیاں جل گئی، نیکیاں جل کے بھسم ہو گئیں اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے، دبا کے حسد کر رہے ہیں۔ اس کے پاس موبائل کیوں اچھا ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں اچھی ہے، اس کی تنخواہ کیوں اچھی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی کیوں ہے، وہ لوگ روزانہ اچھا کھانا کیوں کھاتے ہیں، ان کے گھر میں روزانہ پیزے کیوں آ جاتا ہے، فلاں کے گھر میں یہ کیوں ہے، اس کے گھر میں یہ کیوں ہے، ان کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی، ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے چھوٹے بچوں کی بھی شادی ہو گئی، ان کی لڑکیوں کی بھی شادی ہو گئی، ان کے پوتے بھی ہو گئے، ان کے نواسی بھی ہو گئے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ کیا ایسی سوچیں ہمارے ذہنوں میں نہیں چلتی؟ یا ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں یہ کیفیات نہیں ہیں؟ اسی کو تو حسد کہتے ہیں، اور کس کو حسد کہتے ہیں؟ ہم دوسروں کی خوشیوں کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی کی خوشی دیکھ کر اگر آپ کا دل دکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ حسد کرتے ہیں اس سے، اور اگر کسی کی قلبی کیفیت خوش ہے اور اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں صرف یہ تمنا ہے کہ مولا تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی دینے پر قادر ہے، مجھے بھی عطا فرما دے، یہ محمود ہے، یہ پسندیدہ کام ہے، یہ کرنے کی اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، ویسے تو حسد کرنا جائز نہیں ہے لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ حسد کیا جا سکتا ہے، یہ حسد پازیٹیو سینس کے اندر بتا رہا ہوں۔ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقرأہ آناء اللیل و آناء النہار،
ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، حافظ قرآن بنایا، اور وہ صبح و شام صرف اور صرف قرآن ہی پڑھے جا رہا ہے، دن ہے تو تلاوت قرآن، رات ہے تو تلاوت قرآن، اس کو دیکھ کر حسد کرو کہ مولا مجھے بھی حافظ قرآن بنا دے کہ میں بھی دن بھر تلاوت قرآن کرتا رہوں اور رات کو بھی جب میں سو رہا ہوں تو میری زبان اگر ہلے تو تیری حمد و ثنا بیان کر رہی ہو۔ دوسرا، رجل آتاہ اللہ المال فہو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار فی سبیل اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کھلے رکھتا ہے، صبح و شام اللہ کی مخلوق اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ دعا کرنا کہ مولا مجھے بھی عطا فرما اور میں بھی تیری مخلوق کو اسی طرح تیرے دیے ہوئے مال میں سے اس کا حصہ پہنچاتا رہوں، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ حسد کرنا جائز؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں میں تو حسد نہیں کرتے، باقی سب میں حسد کرتے ہیں، اور اس میں عوام خواص سب کے سب شامل ہیں، سب کے سب حسد کر رہے ہیں۔ تو کیا ہو کیا رہا ہے کہ تھوڑی بہت جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک دم سے بھسم۔ دوسرا ایک اور خطرناک گناہ، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک مضمون کہا کہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے غیبت۔ غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو غیبت، جس کی غیبت کی جاتی ہے نا، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے۔ سچی جھوٹی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات صرف کیا ہو رہی ہے؟ غیبت کی۔ اگر کسی نے میری غیبت کی تو اس کی مہربانی، اس کی نیکیاں میرے پاس، ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے بھائی، میری غیبت کرو تمہاری نیکی میرے پاس، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، دبا کے کرو، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کسی کی کر دی معاذ اللہ، اللہ پاک محفوظ رکھے، یہ بھی میں نے ذراہ مذاق، اللہ ہم کو محفوظ رکھے اس گناہ سے، یہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اس کی سخت مذمت ہے۔ یہ سورہ حجرات میں انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو ہم۔ ابھی فی الحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کریں تو دو کام کریں، ایک تو کوشش، حتی الامکان کوشش کہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا جب نیکی کرو تو اس کو چھپا کے محفوظ کر لو، سیکیور کرو، اپنی نیکیوں کو بچانے کی کوشش کرو، اور ان کاموں سے بچو جو نیکیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ میں نے صرف دو کام آپ کو بتائے، فہرست ان کاموں کی، کہ اگر ہم نے اپنی حرکتیں نہیں ٹھیک کری تو روز حشر جب نامہ اعمال کھولے گا اپنے زعم میں، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی سنا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا بھئی یہ بتاؤ کہ مسکین، سب سے بڑا مسکین کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو وہ مسکین ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا حضور پھر کون مسکین ہے؟ صحابہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز حشر جب نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، نامہ اعمال کھولے جا رہے ہوں گے، تو ایک شخص نیکیوں کے انبار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ایک شخص آ جائے گا، وہ کہے گا باری اللہ اس نے میرا فلاں فلاں حق مارا تھا، مجھے وہ حق دیا جائے۔ تب کیا کیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں، جتنا حق تھا اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں سے نکال کر فلاں بندے کے نامہ اعمال میں ڈالو، جس کا حق مارا اس کو دے دی جائے۔ وہ چلا جائے گا، اتنے میں دوسرا آ جائے گا، کس نے مجھے گالی دی تھی، اچھا بھائی اس کی نیکیاں اٹھا کے گالی جس کو دی تھی اس کو دے دی جائے۔ فلاں کی امانت کھا گیا تھا، فلاں کا قرض لے کر کھا گیا تھا، فلاں کے پیسے کھا گیا تھا، فلاں کو دھوکہ دے دیا تھا، جس کا حق مارا تھا نا۔ یہاں تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے خلاصی لے لی، وہ آپ کو پکڑ ہی نہیں سکتا، دیکھا تیرا بھائی ایسا نکلا اور نکلوا کے دکھائے پیسے، ایسا تیرے بھائی نے ایسے ہضم کیا ہے، ڈکار تک نہیں لیا، نکلوا ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں اگر نہیں نکلے نا تو خطرناک بات ہے، پھر وہاں نکلیں گے۔
حضور نے فرمایا نیکیاں اسی طرح بٹ جائیں گی، اس کی ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی، لیکن جو دعوے دار ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، مزید دعوے دار آ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ جو دعوے دار آ رہے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ نیکیوں کا ڈھیر گناہوں کے ڈھیر میں، حضور نے فرمایا اس سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے صبح و شام پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو ہماری کیا صورت حال ہے؟ اپنے زوم میں تو ہم بڑے حاجی نمازی بنے ہوئے، لیکن کیا ہماری نیکیاں محفوظ بھی ہیں؟ پیسے کو تو آپ نے محفوظ کر لیا، بینک میں ڈال دیا، تجوری میں رکھ دیا، فلاں انویسٹمنٹ ادھر انویسٹمنٹ سب جگہ چھپا، مطلب محفوظ ہے، میرا پیسہ سیکیور ہو گیا ہے۔ نیکیاں سیکیور ہیں؟ کسی نے نیکی کو بچانے کی فکر کی؟ نیکی کے بارے میں سوچا؟ پتہ نہیں کب سوچیں گے ہم، یا شاید کسی نے توجہ نہیں دلائی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ نے کرم کیا، یہ توجہ اگر آپ کو مل گئی ہے تو یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نیکیوں کی توفیق ملی تو نیکیاں کریں گے، اور انشاءاللہ نیکی بچانے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دے۔ کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، کہ لگی کہ بہت ساری اچھی ریت ہیں ہمارے معاشرے میں، اس میں سے ایک آیا کہ جب دکان کی اوپننگ ہوتی ہے تو ہمارے وہاں ایک رواج ہے کہ قرآن خوانی کرواتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، فون کر کے بولتے ہیں حضرت مدرسے سے بچے بھیج دیں، قرآن خوانی کروانی ہے۔ کیوں بھائی؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، تم بھی پڑھو، جتنا آتا اتنا پڑھ لو، روزانہ ایک رکوع پڑھ کے قرآن ختم کر لو دکان میں اپنی، روزانہ ایک پاؤں پڑھ کے قرآن ختم کر لو اپنی دکان میں۔ نہیں، مدرسے کے بچے بھیج رہے ہیں، قرآن خوانی کروانی ہے۔ کیوں کروانی ہے؟ کیوں کرواتے ہیں قرآن خوانی بھائی؟ زور سے بولو نا یار، خیر و برکت کے لیے۔ ایسے ہی ہے نا، ادھر قرآن خوانی کروائی خیر و برکت کے لیے، فیتا کٹا، کام شروع ہوا 2 نمبر کا، دودھ پانی ملا ہوا، مسالے ملاوٹ والے، چاول ملاوٹ والا، چینی ملاوٹ والی، تیل ملاوٹ والا، ہر کام میں 2 نمبری، ہر کام میں 2 نمبری، بلکہ 2 نمبری بھی تھوڑا سا مطلب بی کاپی بھی ادھر اچھی ہوتی ہے، بالکل سی ڈی 3rd کلاس کیٹیگری کام کی چل رہی ہے۔ تو مجھے بتاؤ اس قرآن کی برکتیں آئیں گی دکان میں؟ اس کاروبار میں برکتیں شامل ہوں گی؟ زور سے بولو نا یار ذرا، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن حرکت کیا ہے؟ نہیں، قرآن ختم کروائیں گے دکان کے اندر، اس کے بعد پھر جو چاہے 2 نمبری کرتے رہو، برکت ہی برکت ہوگی۔ استغفر اللہ، ایسے ہرگز برکت نہیں ہوگی۔ اور میں یقین اور وثوق سے کہتا ہوں، آپ ختم قرآن نہ کروائیں، لیکن کام 1 نمبر کریں، کام 1 نمبر کریں، پھر دیکھیں اللہ برکت ہی برکت آپ کے کام میں ڈالے گا۔ جھوٹ تو ایسا شامل ہو گیا ہے ہمارے کاروبار میں کہ ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو مر جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بس جان جیسے نکل جائے گی، جھوٹ تو بولنا ہی بولنا ہے۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے باقی سب کو تو سزا اور وعید سنائی، مگر جھوٹے کے لیے اللہ نے کیا بولا؟ جھوٹے کے لیے اللہ نے کیا بولا؟ زور سے بولنا ذرا، تھوڑا سا زور سے، تراویح تو میں نے پڑھائی ہے، آپ نے تو پڑھی ہے نا، تھوڑا سا زور ذرا یہاں سے بھی آواز ہے۔ جھوٹے کے لیے کیا بولا اللہ نے؟ جھوٹے پہ اللہ کی صبح سورہ یاسین کی تلاوت چلا دو اور کاروبار میں جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، برکت آئے گی بھائی ماشاءاللہ۔ استغفر اللہ، کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سراسر خسارے اور گھاٹے میں ہے، سراسر خسارے اور گھاٹے میں۔ مجھے نہیں پتا کس خوش فہمی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے ایمان کی بات کی ہے نا جنت میں داخلے کے لیے، وہیں ساتھ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان ایک مکمل پیکج ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، یہ پورا پیکج ہے۔
اللہ کو ماننے کی حد تک تو زبانی دعویٰ تو ہے ہمارا، مگر ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ حضور نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، ایک آخری حدیث مبارکہ اس پہ بات ختم کرتے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہیں وہ پکا منافق ہے، پیور، کوئی بی کیٹیگری نہیں، کوئی سیکنڈ کلاس نہیں، پیور A++ کوالٹی والا منافق۔ اچھا یہاں منافق سے مراد منافق اعتقادی نہیں ہے، منافق عملی ہے، عقیدے میں منافق نہیں، عمل میں منافق ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ تو ایسی ڈھٹائی کے ساتھ ہوگا بس انشاءاللہ تمہارا کام ہو گیا، اور پتہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا مگر پھر بھی ساتھ میں انشاءاللہ بول رہا ہے، بس انشاءاللہ 2 دن کا ٹائم اور دے تو بس انشاءاللہ ہو جائے گا، 1 ہفتے کا ٹائم اور بس انشاءاللہ ہو جائے گا، اور پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جب بھی امانت رکھوائی جائے خیانت کرے اس کے اندر، اذا عاہد غدر، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اذا خاصم فجر، جب بھی جھگڑا ہوگا نا سب سے پہلے گالی دے گا، جب بھی جھگڑا ہوگا سب سے پہلے گالی دے گا۔ یہ 4 کام، جب بات کرے گا تو ریپیٹ کر لیں ساتھ میں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب جھگڑا کرے گا تو اب مجھے بتائیں یہ 4 خصلتیں ہم میں ہیں کہ نہیں؟ ہم کسی اور سے کیا پوچھیں؟ اپنا حساب کرنے کے لیے تو ہم خود کافی ہیں، مگر کرے کون؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ وقت کس کے پاس ہے اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کا؟ کسی کے پاس بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر 4 نہیں، اگر کوئی ایک خصلت بھی ہے نا تو یہ نفاق کی خصلت ہے، یہ مومن کی خصلتوں میں سے نہیں ہے، ایمان والوں کی خصلتوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بابرکت راتیں دی ہیں تو ہم اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو ہمارے اندر معاملات میں اخلاقی برائیاں آ گئی ہیں، ہمارے کاموں میں برائیاں آ گئی ہیں، مولا اس سے ہمیں خلاصی عطا فرما دے، اور صدق دل سے توبہ کرنے کی اور اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ جو نیکیاں اپنے فضل سے وہ توفیق دیتا ہے، مولا ان نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔